السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاجی صاحبان، مبارک ہو۔ 9 ذی الحج کو حج پکار لیا گیا، حج کا خطبہ دے دیا گیا۔ میدان عرفات کا وقوف سب سے بڑا رکن ہے، سب سے اہم رکن ہے۔ اس رکن کی ادائیگی کے فراغت کے بعد آپ کو سورج کے غروب ہوتے ہی 10 تاریخ کے شروع ہوتے ہی عرفات کی جانب نکلنا ہے۔ مزدلفہ عرفات سے مغرب کی طرف 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ کو پورے راستے میں اللہ کا ذکر اور تلبیہ میں مشغول رہنا ہے، اور یہ بات یاد رکھے کہ آپ میدان عرفات میں مغرب کی نماز نہ پڑھیں، راستے میں کسی بھی جگہ مغرب کی نماز نہ پڑھیں، بلکہ آپ کو مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اور کیسے پڑھنی ہے؟ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ دونوں نمازیں ایک وقت میں پڑھنی ہے۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائیں گی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے گی۔ راستے میں اگر کسی حاجی نے مغرب کی نماز پڑھ لیا تو اسے مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ عشاء کا انتظار کرے، عشاء سے پہلے نماز نہ پڑھے۔ مزدلفہ کی رات میں جاگنا اور عبادت میں مشغول رہنا مستحب ہے۔ اور یہ میں بڑی باریک بات بتا رہا ہوں کہ مزدلفہ میں اس رات کو گزارنا، اس رات میں مزدلفہ میں رکے رہنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور دوسری بات کہ صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد مزدلفہ میں رہنا واجب ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ واجب کے چھوٹ جانے سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ آج ذی الحج کی 10ویں تاریخ ہے، اس میں حج کے بہت سے احکام ہیں۔ پہلا حکم وقوف مزدلفہ ہے جو واجب ہے، اور وقوف مزدلفہ جو واجب ہے اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا وقت طلوع فجر یعنی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک۔ اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر کر مینا چلے جائے، طلوع آفتاب کا انتظار نہ کرے تو واجب ادا ہو گیا ہے۔ واجب کی ادائیگی کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ نماز فجر مزدلفہ میں پڑھ لے، مگر سنت یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک کے ٹھہرے، رکے رہے مزدلفہ میں۔ مزدلفہ کے تمام میدان میں جہاں چاہے وہاں پر وقوف کر سکتے ہیں، وادی محصر کو چھوڑ کر، جو مینا کی جانب مزدلفہ سے باہر ایک مقام ہے۔ اور یہاں پر اس لیے نہیں ٹھہرنا ہے کہ یہاں پر اللہ کا عذاب ابرہہ کے لشکر پر، اصحاب فیل پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اور مزدلفہ کے وقوف کی افضل جگہ جبل قزح کے قریب وقوف کرنا ہے، لیکن ازدحام کی وجہ سے، رش کی وجہ سے وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے جہاں ہمیں جگہ مل جائے وہیں پر ہم وقوف کریں اور پوری رات دعائیں مانگے، تلبیہ پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، استغفار اور توبہ کثرت سے کرتے رہے، کیونکہ یہ رات بڑی اہم رات ہے اور اس رات میں اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت ادا کرنے کے بقدر وقت رہ جائے تو مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے، اس کے بعد تاخیر کرنا خلاف سنت ہے۔ اور مزدلفہ سے ہم کنکریاں جمع کر لے، یعنی رمی کے لیے ہمیں جو کنکریاں لگتی ہے، جمرہ عقبہ کی رمی ہمیں کرنا ہے۔ ہم مزدلفہ سے طلوع آفتاب کے وقت نکل کر مینا پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کرے۔ مینا میں 3 ستون اونچے اونچے بنے ہوئے، ان کو جمرات کہتے ہیں۔ ان میں سے جو مسجد خیف کے قریب ہے اس کو جمرہ اولا، اس کے بعد والے کو جمرہ وسطیٰ، اور اس کے بعد والے کو جو سب سے آخر میں ہے جمرہ عقبہ اور جمرہ کبریٰ، یہ دونوں بھی اس کو کہتے ہیں۔ ان ستونوں کے گرد گھیرا بنا ہوا ہے، اس میں ہم کو کنکریاں پھینکنا ہے، اس دیوار کو مارنا ہے۔ تو 10ویں تاریخ کو جو ہے تو صرف جمرہ عقبہ یعنی بڑے جمرے کی ہم کو رمی کرنا ہے، اس کو کنکریاں مارنا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مزدلفہ سے چل کر جب ہم مینا پہنچتے ہیں تو پہلے چھوٹا جمرہ، اس کے بعد میں درمیانی جمرہ، ان دونوں جمروں کو چھوڑ کر بڑے جمرے پر، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، جمرہ کبریٰ کہتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ پہلی کنکری کے ساتھ تلبیہ پڑھنا بند کر دے، اور کنکری مارتے وقت ہم یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذما مغفورا وسعیا مشکورا۔ جمرہ عقبہ کی رمی کا مسنون وقت جو ہے یعنی سنت وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، اور زوال سے غروب تک وقت جائز ہے، یعنی اس وقت میں زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک جو وقت ہے یہ وقت جائز ہے، اس میں نہ مستحب ہے اور نہ ہی کراہت ہے،
یہ ناپسندیدہ ہے اور نہ ہی پسندیدہ۔ غروب آفتاب کے بعد مکروہ وقت ہو جاتا ہے۔ رمی یعنی شیطان کو کنکر مارنے کے بعد ہمیں قربانی کرنا ہے، قربانی کے بعد ہمیں حلق کرنا ہے، اس کے بعد سادے کپڑے پہن کر طواف زیارت کے لیے جانا ہے۔ محترم حاجی صاحبان، آپ سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، ہمارے ملک کے حق میں دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و سلامتی کو قائم و دائم فرمائے۔ فقط والسلام۔